ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابو داؤد نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز میں تکبر سے تہبند لٹکائے، تہبند کہتے ہیں لنگی کو، چاہے ازار ہو وہ بھی اس میں شامل ہے، تکبر سے تہبند لٹکائے چاہے ازار لٹکائے، اسے اللہ عز و جل کی رحمت حل میں ہے نہ حرم میں۔ اللہ اکبر۔ حل و حرم کہتے ہیں کہ وہ مقام جہاں کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں وہ حرم کہلاتا ہے، وہی چیزیں بعد میں اس کے حدود کے باہر حلال ہوتی ہیں، اس کو حل کہا گیا۔ تو اللہ کی رحمت نہ اسے حل میں ہوگی نہ حرم میں، چاہے وہ حرم میں بھی پہنچ جائے، لیکن تکبر کی وجہ سے، ازار اور تہبند لٹکانے کی وجہ سے اللہ عز و جل کی رحمت اس پر نہیں ہوگی۔ ابو داؤد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ ایک صاحب تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہاں تہبند لٹکانے سے مراد ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ کسی نے ارشاد فرمایا، جاؤ وضو کرو۔ وہ گئے اور وضو کر کے واپس آئے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کا حکم فرمایا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تہبند لٹکانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، بلکہ یہاں تنبیہ مقصود تھی تاکہ وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ ارشاد فرمایا، وہ تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا، اور بے شک اللہ عز و جل اس شخص کی نماز نہیں قبول فرماتا جو تہبند لٹکائے ہوئے ہو، یعنی ٹخنوں سے نیچے۔ ٹخنے کہتے ہیں پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی، اس سے نیچے۔ اور یہ بار بار آپ اس کے ساتھ سن رہے ہیں کہ جو تکبر کی وجہ سے یعنی لٹکانا دو طرح کا، ایک تکبر کی وجہ سے لٹکائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گنہگار ہے، اور جو تکبر سے نہ لٹکائے بلکہ وہ خود سے نیچے ہو جائے تہبند، یا پھر وہ نیچے کر لیا ہے لیکن نیت تکبر کی نہیں ہے، تو البتہ نماز میں کراہت ضرور ہے، لیکن کراہت تنزیہی ہے، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ یعنی اتنا نیچا کہ پاؤں کے گٹے چھپ جائیں تو یہ ہوتا ہے لٹکانا۔ شیخ محقق علی الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لمعات میں فرماتے ہیں کہ وضو کا حکم اس لیے دیا گیا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ معصیت ہے۔ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ وضو گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہ کے اسباب کا زائل کرنے والا ہے، لہذا ان کو دوبارہ وضو کا حکم دیا تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ کام معصیت ہے۔ معصیت گناہ کو بھی کہتے ہیں اور نافرمانی کو بھی کہتے ہیں۔ ابو داؤد و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی نماز پڑھے تو داہنی طرف جوتیاں نہ رکھے اور بائیں طرف بھی نہیں، کہ کسی اور کی داہنی جانب ہوں گی، یعنی اس کے بائیں جانب تو ہوں گی لیکن دوسرا ہوگا تو وہ پڑھنے لگے گا بازو میں آ کے تو اس کی داہنی سائڈ ہو جائیں گی، یعنی سیدھی جانب، مگر اس وقت کے بائیں جانب کوئی نہ ہو تو بائیں سائڈ رکھ سکتا ہے، بلکہ جوتیاں دونوں پاؤں کے درمیان رکھے۔
تو یہ اس وقت کا مسئلہ تھا جب مسجد میں جوتے لے جانا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کے عرف میں مسجد میں جوتیاں لے جانا، چپل وغیرہ لانا بے ادبی سمجھا جاتا ہے، لہذا اب وہ حکم نہیں رہے گا۔ ہاں البتہ عیدگاہ میں، میدان میں کہیں نماز وہ پڑھ رہا ہے اور جوتیوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے تو وہ اگر کوئی نہ ہو تو بائیں سائڈ رکھ سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ جو درس ہوا اپنے کرم سے اسے قبول فرما، کسی طرح کی لفظی امانن لغزش خطا ہو تو معاف فرما، مسائل شرعیہ کو اچھی طرح سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت عطا فرما، اور خوب اچھی طرح سمجھ کر اس پر دل و جان سے عمل کرنے، اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہمیں ماں باپ کا فرما بردار اور عاشق رسول بنا، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔